بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر ویل وشر، سیف الرحمان کا سلام. آج پھر آپ کے سامنے کچھ خبریں کل کی، کچھ آج کی، کچھ آنے والے وقتوں کے بارے میں. تو سب سے پہلے تو آپ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں رزلٹ کے بارے میں. تو رزلٹ کا آج بھی امید ہے کوئی ایک دو آنے کا. پی پی ایس سی سے رابطہ کیا ہے، وہ سیدھی بات تو نہیں کرتے، لیکن انہوں نے یہی کہا ہے کہ جتنے بھی ہیں میکسیمم نیکسٹ ویک تک رزلٹ آ جائیں گے، جن میں منسٹریل کوٹا بھی ہے، آپ کا تحصیلدار کا بھی ہے، اسسٹنٹ ریونیو، کوآپریٹو اور چیف آفیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل ڈی او، لیبر آفیسر، اسسٹنٹ پیسی وغیرہ، اور انسپیکٹر لیگل کے تو بہت کم لوگ ہیں میرے خیال میں. ان سے بھی دسمبر میں آ جانا چاہیے تھا یا نیکسٹ ویک میں، جنوری کے پہلے ہفتے میں. تو یہ ہے پوزیشن آپ کی جو ہے رزلٹس کے حوالے سے. اور جابس کے حوالے سے انشاءاللہ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ تحصیلدار کا پھر اور لیکچرر کا اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے، یہ انشاءاللہ جنوری فروری میں ایکسپیکٹڈ ہے. اور لیکچرر کے بارے میں، اس کے سلیبس کے بارے میں ابھی کراس کویسچننگ ہے. جو حالات ہیں اس کے مطابق تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لیکچرر میں بھی آپ کو ایس اے کو بھی فیس کرنا پڑے اور انگلش کو بھی فیس کرنا پڑے. تو پاسبل ہو سکتا ہے کہ دو پیپر ہو، جبکہ پہلے ایک پیپر ہوا کرتا تھا. تو اسی طرح باقی اسی طرح ہی ہے کہ آپ جو بھی آئے گا، اچھی جاب آئے گی، اس میں بھی اب ایسے کو فیس کرنا پڑے. تو آپ کو ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. جبکہ آپ کو پتہ ہے جو آپ کی ہے فیڈرل ایجنسی، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، اس میں ایسے جو ہے وہ بالکل اٹھ گیا اور جی کے نے جگہ لے لی ہے. ایون 18ویں 19ویں سکیل میں بھی ایک پیپر یا دو پیپر، لیکن سوری جی کے نو بلکہ ایم سی کیوز ٹائپ. تو یہ آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ انہیں اب یہ یاد آ گیا اس سے. تو اس کا ٹرینڈ بھی کوئی چینج ہوگا انشاءاللہ، ہوپ فلی. آپ اچھی امید رکھیں. اب پی ایم ایس کے والے سے خاصی باتیں آپ سے کرنی ہے. ایک تو پی ایم ایس کا جو ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس میں آپ اردو میں بھی دے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ سارے پیپر انگلش میں دینے ہیں، لیکن آپ اسے اردو میں بھی دے سکتے ہیں سی ایس ایس میں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور آپ کا جو اسکریننگ ٹیسٹ، جسے ہم جی کے کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ جی کے از ون آف دا پیپر امنگ دا 6 کمپلسری پیپر. تو جی کے کا پیپر آپ کا جنوری میں ہی متوقع ہے، جبکہ جو آپ کا پیپر فل ٹیسٹ ہوگا وہ اپریل کے فرسٹ ویک میں ہو جائے گا، کیونکہ عید جو ہے وہ آپ کی کہیں مڈ مارچ میں آ رہی ہے. تو اس کے بعد کچھ عید کی چھٹیاں اور اس کے بعد یہ پیپر متوقع ہے. مائی ڈیئر ویل وشر، جو جی کے کا پیپر ہے اس کا یہ مختلف ہے ون پیپر سے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اس میں وہ چیزیں کمپیوٹر اور میتھ اور اس قسم کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی جو عام انگلش ہے یا اردو ہے. اس میں آپ کا جو سلیبس ہوگا اس میں جنرل سائنس بڑا پورشن ہوگا، پاک افیئرز بڑا پورشن ہوگا، کرنٹ افیئر ہوگا، اور جغرافیہ، پاکستان جغرافیہ اور ورلڈ جغرافیہ. تو اس کے علاوہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے آپ کی آئی آر کے حوالے سے آپ کہہ لیں یا کرنٹ افیئر کے حوالے سے، اس کو میکسیمم مارکس مل سکتے ہیں. تو اس نقطہ نظر سے آپ تیاری کریں. اب جی کے کی تیاری آپ کہاں سے کریں گے، اس میں تھوڑی سی محنت اور کرنی پڑے گی. جو کہ عام پیپر 1 ہوتا تھا اسے تو ہم ایک آدھے دیکھ لیتے تھے کہ امتیاز شاہد وغیرہ کا، اور یا پھر یہ کہ کمپریہنسو ایم سی کیو، یہ ادھر بھی دیکھیں گے. لیکن اس کے علاوہ آپ امتیاز شاہد کے علاوہ ورلڈ ٹائم والوں کا جو جی کے کی بک ہے اسے بھی لے لیں، اور کاروین والوں کے جو کمپریہنسو ایم سی کیوز ہے
انہیں بھی آپ کو تیاری کرنا پڑے گی، اور اس میں یقیناً آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو پاسنگ مارکس لینا لازمی ہے۔ اگر اس میں آپ رہ جاتے ہیں تو پھر آپ کا سارا PMS گیا اور ایک چانس بھی گیا۔ تو اس کے لیے مائی ڈیئر ویل وشرز، آپ کو اسی انداز سے تیاری کرنی ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا ہے۔ اس کی تیاری کرنے کے لیے یو شوڈ ہیو ٹو ورک ملٹی ڈائریکشنل۔ پہلے آپ GK کی تیاری اچھی طرح سے کر لیں، اس سے جان چھڑوا لیں، اور باقی جو ہے ہر قریب بھی باقی بکس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور آپشنل پیپر کو بھی اور کمپلسری پیپر کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو مائی ڈیئر ویل وشرز، اب PMS میں جو ہے وہ لیگل جنگ بھی جاری ہے اور سافٹ پروٹیسٹ بھی جاری ہے۔ سافٹ پروٹیسٹ جنرل ایج ریلیکسیشن کے لیے علی مراد منڈے سے اویلیبل ہوگا، انہوں نے اسپیکر سے ٹائم لیا ہوا ہے اور منسٹر صاحب سے، جبکہ دانش صاحب نے کافی کوشش کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ وہ منسٹر فار ایجوکیشن سے ٹائم لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں رانا صاحب سے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے، ان کی کال کی طرف بھی توجہ نہیں دے رہے، اور جو علی مراد کی کال ہے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دے رہے۔ تو رانا سکندر صاحب انہوں نے غالباً فرائیڈے یا سیٹرڈے کو ان کی کمٹمنٹ ہے، تو میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو کہوں گا کہ آپ میکسیمم لوگ ان کو سپورٹ کریں، اور جب وہ پروٹیسٹ کی ڈیٹ بھی دے تو اگر 1000 لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں CM سیکریٹریٹ کے سامنے یا پنجاب اسمبلی کے سامنے، تو پھر آپ کو یہاں PMS میں بھی ایج ریلیکسیشن مل جائے گی، اور جو آپ کے ہزاروں روپئے کورٹ میں خرچ ہوتے ہیں اس سے بھی بچ جائے گے، اور یہ پہلے بھی تجربہ ہوا ہے اور کامیاب ہوا ہے، تو آپ اس سے مستفید ہو کر اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اب SDO کے بارے میں مائی ڈیئر ویل وشرز، SDO بالکل آپ کے سر پہ پہنچ چکا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ 100 کے قریب آؤٹ لائن بنا لیں یا 80 کے قریب، یا 6 ایسیز اگر آپ نے مارک کیے ہوئے تو 6 ایسیز کے لیے 60 آؤٹ لائن تیار رکھیں۔ وہ آؤٹ لائن ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے دماغ اور دل میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ نے ان میں سے وہ ٹیکنیک اڈاپٹ کرنی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس ٹیکنیک کی مدد سے آپ نے آؤٹ لائن کو آگے لے کے چلنا ہے، اور پھر یہ آپ کے ایسے مکمل طور پہ تیاری کرنی ہے، اور آؤٹ لائن کے نیچے ایک پیراگراف بھی تیار کر لیں اس کو بریف میں، پھر آپ نے اسے سمپل انگلش میں اور پریزنٹ ٹینس میں ڈیٹیل میں بیان کرنا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ پیپر جو ہے وہ بہتر طور پہ تیار ہو جائے گا۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں جو کوئی امپورٹنٹ ایسے ہیں، ایک تو اکنامک، میں نے کہا اکنامک سوشل ایشوز کے حوالے سے ہے، جس میں آپ کی ان امپلائمنٹ بھی ہے اور پاپولیشن بھی وغیرہ بھی آ جاتی ہے، اور سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ہر حال میں تیار کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کے نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہے اور پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہے، اسے آپ ان ڈیٹیل میں لے کے جا سکتے ہیں اور آرام سے 1600 کے قریب ورڈز لکھ سکتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، اس کے علاوہ برین ڈرین، کلائمیٹک چینجز، آرٹیفیشل آپ کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو اس طرح اسلامک امہ کے حوالے سے، آپ اسلامک ورلڈ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے کیسے تیار کریں، تو یہ ایسے آپ کو تیار کر لینے چاہیے۔ ان کی آن لائن بھی تیار کر لینی چاہیے، ان کی آن لائن تیار کرنے سے انشاءاللہ وہ آپ کو تیاری بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ مائی ڈیئر ویل وشرز، میں نے آپ سے کچھ باتیں اس کے حوالے سے آج کرنی تھی، پھر شام کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر ہم آپ سے جلد ملاقات کریں گے۔ آخر میں آپ سے یہی کہنا ہے کہ جو سیٹس آنی ہے وہ آ کر ہی رہنی ہے، اور جو وقت آنا ہے وہ بھی آ کر رہنا ہے۔ آپ اس وقت کے مطابق اگر پراپرلی اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر سکیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ٹھہریں گے، ورنہ ناکامی آپ کو چہرہ دیکھنا پڑے گا۔
اور ناکامیاں قسمت کا حصہ نہ بنائیں، جتنی بھی اچھی قسمت ہے اسے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو آپ سے میں نے آج کرنی تھی، انشاءاللہ باقی کل باتیں ہوگی۔ اللہ حافظ۔